من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہو آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. آج ہم ایک عظیم مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، یعنی رمضان المبارک. آج اس ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کو صحیح طریقے میں اس کی قدر کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بہت سارے ماہ رمضان نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کر سکیں. سورہ بقرہ کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر اللہ رب العالمین فرماتے تم پر روزے فرض کیے گئے. ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے جتنی قومیں ہوئی، امتیں ہوئی، ان پر بھی فرض کیے گئے. یعنی یہ روزے ہمارے اوپر ہی فرض نہیں بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں روزہ فرض کیا تھا اللہ رب العالمین نے. تو پہلے ہم اس کا لفظی معنی دیکھتے ہیں کہ رمضان کسے کہتے ہیں. رمضان کہتے ہیں
رکنا، اس کا لفظی معنی نکلتا ہے رکنا، ان چیزوں سے رکنا جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی دن کی جتنے بھی حلال چیزیں ہیں وہ بھی اس دوران حرام ہو جاتی ہیں۔ یعنی کھانا تو حلال ہے، یہ حرام تو نہیں ہے، پانی حلال ہے، حلال چیزوں کو بھی ترک کر رہا ہے۔ صبح فجر، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر اس چیز سے رکنا، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دو میاں بیوی قرب حاصل کر لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے رکا جائے، اگرچہ وہ حلال ہیں، لیکن اس وقت کے درمیان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یہ چیزیں حلال ہونے کے باوجود ایک عقل مند مسلمان ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا اس وقت کے دوران، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ اب یہ روزہ جو ہے ہر امت میں فرض رہا۔ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان ہیں، انہوں نے ایک بار ایک تحقیق کی کہ پورے دن کو بھوکا رہنے، اپنے سال میں کم سے کم 25 دن اگر ایک آدمی بھوکا رہے، دن میں کم سے کم 14 گھنٹے اور 25 دن لگاتار، تو اس سے وہ انسان اگر یہ اپنی زندگی میں ہر سال یہ دہراتا رہے تو وہ کینسر کی موذی بیماری سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ بھوکا رہنا کم سے کم دن میں کتنے، بولا 12 سے 14 گھنٹے تک، اور کم سے کم اپنے سال میں 25 دن۔ پھر اس نے کہا، تحقیق کی کہ انسانی جسم کے اندر ایک زہریلا مواد، سیلز پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اس نے تحقیق کی کہ جو وہ سیلز ہیں، ان 14 گھنٹوں میں جب معدے کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے تو وہ ان سیلوں کو کھاتا ہے، ان زہریلے مواد وہ جو سیل بنتے ہیں ان سیلوں کو کھاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ روزے دار ہر سال 30 دن روزہ رکھنے والا یہ اس موذی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے وہ سائنس کا زمانہ نہیں تھا، اور نہ ہی قرآن مجید جو ہے یہ سائنس کی کتاب، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن جو بھی اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر جو احکامات دیے ہیں، سائنسدان آج 1400 سال کے بعد جب تحقیق کرتے ہیں، کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، تو وہ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں گا، 1800 کچھ عیسوی میں سرکولیشن آف بلڈ، یہ خون جو ہے انسانی جسم میں گھومتا ہے، دورہ کرتا ہے۔ ولیم ہارمون اس کا نام تھا سائنٹسٹ کا، جس نے یہ تحقیق کی اور یہ ایجاد کر دیا، اور بہت بڑی تحقیق لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ انسان کے جسم میں خون دورہ کرتا ہے، یہ چکر لگاتا ہے، اور اس کو پمپ جو کرنے والا وہ ہارٹ ہے، دل ہے۔ 18ویں صدی کے اندر ولیم ہارمون یہ تحقیق
لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور بہت بڑا سائنسدان بنتا ہے اور لوگوں کا انعام حاصل کرتا ہے، نوبل پرائز اس کو دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان سے، ابلیس سے بچو، یہ انسان کے جسم میں ایسے گھومتا ہے جس سے خون گھومتا ہے. یہ اسی طرح چکر لگاتا ہے انسان کے اندر، جس طرح خون آپ کے جسم میں چکر لگاتا ہے اسی طرح سے یہ ابلیس شیطان لگاتا ہے. یعنی یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا، جس وقت کوئی ٹیلیسکوپ نہیں، کوئی سائنسی تحقیق نہیں تھی. تو ہم مجبور نہیں ہیں کہ سائنس پر قرآن اترے، اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اگر کسی چیز کی تحقیق نہ ہوئی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ چیز ہے ہی نہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ روزے داری جو ہے اس سے آدمی تندرست ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات، جب یہ 14 گھنٹے دن میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا معدہ جب بالکل خالی رہتا ہے تو جو تیزابیت معدے میں ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ ہوگی سائنسی تحقیق، اس کے کیا فائدے. اگر ہم یہ اچھے طریقے سے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں اس شریعت کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا میں ہم تندرست رہیں گے اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے گی. اب دیکھیے روزہ رکھتے ہیں، ہماری اپنی تندرستی ہے، اللہ کا کیا کوئی بھی عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کی قدرت میں کوئی بھی بڑھوتری نہیں ہوتی. اگر دنیا کے سارے انسان اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں، اس کی قدرت میں اتنا سب فرق نہیں پڑے، رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں پڑنے والا. اگر پورے دنیا کے انسان جتنی بھی قومیں ہیں اللہ کی فرما برداری کرنے لگے تو اللہ رب العالمین کی قدرت میں کوئی بڑھوتری کتنی، رائی کے دانے کے برابر بھی. اوور آل جو بھی اعمال اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بھیجے ہیں قرآن کے اندر یا وقت کا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اس کے اندر اس انسان کے لیے اس کا تحفظ ہے، اس کی صحت کا تحفظ، اس کی عزت نفس کا تحفظ، اس کی وراثت کا تحفظ، ہر لحاظ سے اس انسان کا تحفظ ہے اس شریعت کے اندر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے قومیں جو ہوئی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے. آپ نہیں یہ سوچنا کہ تم پر ہی فرض کیے گئے، بلکہ نہیں، جو پچھلی قومیں یہود، نصارہ، ہنود، جتنی بھی قومیں جو بھی اپنے آپ کو آسمانی مذاہب کے ساتھ جوڑتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ سب سے زیادہ یہاں پر جو قوم رہتی ہے ہمارے بھائی ہندو بھائی، وہ قوم ہمارے ساتھ یہاں پر رہتی ہے ہندوستان کے اندر، اور ان میں دیکھیے سال میں 9 دن یہ روزے رکھتے ہیں، 9 راترے کے روزے، 9 دن ان کے روزے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر ہر قوم کے اندر جو بھی پیغمبر آیا اس پر ہر قوم پر روزے فرض کیے گئے. یہ یہود پر بھی ہوئے، نصارہ پر بھی روزے فرض تھے اور ہنود پر بھی روزے فرض ہوئے تھے. جو ان کے لیے پیغمبر آیا، جس قوم کے لیے آیا اس نے روزے سکھائے، لیکن قوم سے جب نبی چلا گیا تو اپنے دین سے دور ہوتے 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 ان اعمال کے اندر تبدیلی آ گئی، ان میں ترمیم کر دی گئی. لیکن روزے کا تصور جو بنیاد جو موجود ہے، اگرچہ اس میں پانی پی سکتا ہے، آلو کھا سکتا ہے، دودھ پی سکتا ہے، روٹی نہیں کھا سکتا، یہ ان کا مطلب یہ نوراترے 9 دن کے ہوتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے
یہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن جو حکم ہے اس وقت کے پیغمبر کا، کیونکہ ہر قوم کے اندر پیغمبر آیا، یہ خالی عرب کے اندر نہیں، یہ خالی بنو اسرائیل کے اندر نہیں، یہ ہر ایک قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغمبر بھیجا، اور ہر قوم کو اس قوم کا نبی تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے لیے نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری عالمین کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور جب آپ کو ایک عجیب لگے گا کہ میں نے زندگی میں صرف کتابیں حاصل کی ہیں، مجھے گھر میں ایک لائبریری ہے جو میں نے آج تک اپنی زندگی کی اپنے پونجی جو ہے وہ کوئی 4.5-5 لاکھ روپے کی بکس ہے جو مجھے پرسنل لائبریری ہے، اور اس میں آپ حیران ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی مکتب فکر کی کتابیں ہوں، نہیں، بلکہ اس کے اندر آپ کو شیعہ کی کتاب بھی ملے گی، اس کے اندر آپ کو دیوبندی کی کتاب بھی ملے گی، اس کے اندر آپ کو جماعت اسلامی کی کتاب ملے گی، اس کے اندر آپ کو اسلاف سلفیوں کی کتاب بھی ملے گی، اور اس کے اندر آپ کو ہندوؤں کی گیتا بھی ملے گی، رامائن بھی ملے گی، اور دو نسخے جو آپ کو بائبل کے بھی ملیں گے، اور ان کتابوں کے اندر جب آدمی دیکھتا ہے تو کچھ احکامات اس وقت بھی موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ کل کی اوتار، آخر زمانے میں کل کی اوتار آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، کل کی اوتار، وہ آئے گا نہیں، وہ آ چکا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی نشانیاں اس میں بتائی گئی ہیں وہ سب نشانیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لو، اس میں تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان پہچاننے سے انکار کر دے، یہ اس کی اپنی غلطی ہے، یہ وہ خود ذمہ دار ہے، اور اللہ کا نبی جو پیغام پہنچانا تھا وہ ہر ایک انسان کے گھر میں داخل ہوا، ہر قوم کے گھر کے اندر وہ داخل ہوا، لیکن اگر کوئی اس سے دور رہا، اس سے بے خبر رہا، یہ اس کو اپنی غلطی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس عرب کے اندر جب مبعوث ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو وہ ان پڑھ قوم تھی، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ہمارا مہینہ ایسا اور ایسا ہوتا ہے، کتنے ہو گئے؟ 30 دن۔ بولا ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ہمارا مہینہ ایسا اور ایسا، 3 بار 10 یا 30 دن ہوتے ہیں، وہ ہمارا مہینہ ایسا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا دوسری حدیث کے اندر، اے میری قوم کے لوگوں، ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ہمارا مہینہ ایسا اور ایسا ہوتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 10 2 بار، اور تیسری بار انگوٹھا کلوز کر لیا، یہ کتنے ہو گئے؟ 29۔ یا ہمارا مہینہ 29 کا آئے گا یا 30 کا آئے گا، ہمارا مہینہ ناقص نہیں ہو سکتا، نہ 28 کا ہو سکتا ہے اور نہ 31 کا ہوگا، یا 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، اور ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ ہاتھوں سے اشاروں سے دکھا دیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا میری قوم، میری امت تب تک خیر پر رہے گی، اچھائی پر رہے گی، بلائی پر رہے گی جب وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے۔ تاخیر ایسا نہیں ہے کہ اختتام سحری جب آج ہوتا ہے 4:47، 46 یا 47 منٹ، کوئی 48 ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ 47 پر اختتام ہونا چاہیے۔ جیسے ہی 47 ہو گئے اس کی سحری ختم، اور افطاری میں جلدی، جب تک میری امت افطاری جلدی کرے۔ اب تو ایسی قومیں بھی ہیں، کل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، ایک اپنے آپ کو علامہ کہنے والا، اس کو پوچھا گیا کہ یہ جو ہے 10 منٹ لیٹ کیوں کرتے ہیں، جعفریہ مسلک والے 10 منٹ لیٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اور ہی ایک نیا فلسفہ لے کر آیا، بولا جب سورج غروب ہوتا ہے یہ 9 منٹ کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے،
اس لیے ہم نا امید کرتے ہیں. یہ اپنی فلسفی لے کر آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں سکھایا اسی طریقے سے کرنا. جس طرح سے سلف صالحین نے حدیث کو سمجھا اسی طرح سے ہم نے بھی سمجھنا ہوگا, تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے. اور یہی ہماری دعوت ہے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی تو بھی بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہے, تو بھی مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہے, لیکن جو اس حدیث کا معنی تو لے رہا ہے وہ اپنی عقل سے لے رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اپنی عقل سے اس کا معنی مت لیجئے, اس حدیث کو صحابہ کے زمانے کے اندر لے جائیے, انہوں نے کیا سمجھا وہی ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا. اسی لیے اختلاف ہو رہے ہیں. تب تک خیریت پر رہے گی, خیر پر رہے گی, جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر. افطار میں جلدی یہ نہیں ہے کہ آج 7:02, آج میرے خیال میں 3 منٹ, 7:03 افطاری ہے, 7:03 پر ہی ہونی چاہیے. یہ نہیں 1 منٹ کم کر دے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ 6:59 پر ہی کر لو یا 7 ہی بجے کر لو, 2 منٹ پہلے کر لو. نہیں, 1 منٹ پہلے کر لو, 10 سیکنڈ بھی پہلے نہیں کرنا. لیکن 1 منٹ زیادہ انتظار کرنا یہ یہود کی خصلت ہے. یہود دیر کرتے تھے, وہ روزہ دیر سے کھولتے تھے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے دار کو افطاری کا وقت کب ہو جاتا ہے؟ جب سورج چھپ جاتا ہے, سورج غروب ہو گیا. اب یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے. آج تو ہمیں سائنٹیفک بھی معلوم ہے کتنے بجے سورج غروب ہوگا. ٹائم ہو گیا افطاری کر لو, پھر انتظار کر لو 10 منٹ. نہیں, یہ کون سا دین ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جلدی کرو اور ہم دیر کریں؟ تو ایک صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تب تک سحری کھاتے رہو جب تک سفید اور کالا داغا واضح نہ ہو جائے, تو ایک صحابی نے کیا کیا, اپنے تکیے کے نیچے 2 داغے رکھے, ایک سفید اور ایک کالا, اور سحری کھاتا رہا, ان کو دیکھتا رہا, سحری کھاتا رہا, ان کو دیکھتا رہا. اسی پوری رات تک جب صبح اس کو پہچان ہو گئی یہ سفید ہے یہ کالا ہے, اس نے سحری کھانی چھوڑ دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دل میں کھٹک رہا نا, اپنی تحقیق کر رہا تھا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے کر رہا. بولا تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس میں پوری دنیا کا شوق تیرے تکیے کے نیچے آ گیا. اس سے یہ مراد نہیں ہے, اس سے یہ مراد ہے جب صبح صادق آسمان کے کناروں پر جو سفیدی جب غالب آ جائے, جو کالا ہوتا ہے نا اس پر سفیدی جب غالب ہو جائے تو جان لو جو ہے رات ختم ہوگی, صبح ہو گئی ہے, فجر ہو گئی ہے, طلوع فجر ہو گیا. اب روزے دار رہے اور سحری کھانا چھوڑ دے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز ہمیں سکھائی. روزہ کیسے رکھنا ہے, روزے کے اندر کون کون سے مفکرات ہیں جو روزے کو توڑ سکتے ہیں. اب کچھ روزے زمانی ہیں اور کچھ روزے مکانی ہیں. ایک ہو گیا فرض رمضان, اگر اس میں آدمی